بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وارث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی تقویت کے لیے امام وقت تعظیم کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جانا حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی تقویت کے لیے مومن اہل ہے اور کے لیے کہا گیا ہے اس کی شفایابی کے لیے ہمارے بڑے پیارے بھائی ان کے پروردگار نے اولاد نبینہ عنایت فرمائے ان کو ان کی گود کو بھرنے کے لیے اپنی اپنی جو بھی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے جنہوں نے اس مجلس میں نیاز دی ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات محترم سلسلہ گفتگو کی ساتویں نشست ہے اور موضوع جو ہے وہ مسلسل آپ کے سامنے جو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ مقام و منزلت اہل بیت در نہج البلاغہ. میں نے عرض کیا کہ جناب امیر نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم. ہم نبوت کا شجرہ ہیں، ہم رسالت کے اترنے کا مقام ہیں، ہم ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہیں، ہم علم کے ٹھہر جانے کا مقام ہیں. یہ معادن آپ نے سنا ہوگا تو جو ہے نا معادن نکلا ہے عدن سے، اسی لیے عدن سے. عدن جو ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے تو چاہوں گا دیکھیے عربی زبان میں چونکہ بہت باریکیاں ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں اس کی مختلف کیفیتوں کی وجہ سے. مثلا آپ اونٹ کو دیکھ لیں، ویسے اونٹ کو جمل کہتے ہیں، لیکن اگر اونٹ کی کیفیتوں کے حساب سے اس کے نام رکھنے ہوں تو جب اونٹ دودھ پیتا ہوگا تو اس کا نام اور ہوگا، جب حاملہ ہوگی تو اس کا نام اور ہوگا، جب بچہ دے دے گی تو اس کا نام اور ہوگا. اس طرح سے 70 کے قریب اسم ہیں جو فقط اونٹ کے ہیں. اتنی باریکیاں عربی زبان میں. اب اردو زبان میں ظاہر ہے اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی زبان میں ہے، اس لیے
ہم جب ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے استاد نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی، کہنے لگے بیٹا اس بات کو ذہن نشین رکھنا کہ تفسیر و تشریح کرنا آسان ہے، ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تشریح یا تفسیر میں آپ کے پاس کافی جگہ ہوتی ہے، آپ مختلف جملوں کے ساتھ مفہوم پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کرنا ہو تو آپ کے پاس بس ایک ہی سطر ہے اور سارا مطلب اسی میں بیان کرنا ہے۔ وہ فرماتے تھے بیٹا کسی زبان سے دوسری زبان میں کسی چیز کو منتقل کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی عطر کی شیشی سے ساری خوشبو کو دوسری شیشی میں منتقل کرنا۔ آسان نہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں کچھ نہ کچھ خوشبو پہلی شیشی میں رہ جائے گی، اور جب آپ منتقل کر رہے ہوں گے تو کچھ ہوا میں اڑ جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں معادن، دیکھیے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں سب افراد جو تشریف فرما ہیں سارے ہی محمد و آل محمد کے در سے وابستہ ہیں، اور جو بھی محمد و آل محمد کے در سے وابستہ ہو آپ اسے کبھی بھی نہ ہو بلا جاہل نہیں کہہ سکتے، سر ممکن نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہو آپ اسے جاہل کہیں۔ حضور یہ جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گئے ہوں گے اسکول، کالج، یونیورسٹی، انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی۔ جب کتابیں پڑھی ہوں گی اور امتحان کی رات جب پوری تیاری کر لی ہوگی تو ایک دو دن تک، ایک ہفتے تک، ایک مہینے تک اگر آپ ان سے اس کتاب کے بارے میں پوچھیں تو یہ آپ کو جو پوچھیں گے اس کے بارے میں جواب دیں گے اگر تیاری پوری کر رکھی ہوگی۔ لیکن جب وقت گزرتا چلا جائے گا، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد کیا ہوگا؟ اب آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا اب میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز آئی تو تھی لیکن آ کر گزر گئی۔ علم آیا تو تھا لیکن آ کر گزر گیا۔ جہاں علم آئے اور آ کر گزر جائے اسے معادن نہیں کہتے، علم آئے اور آ کر ٹھہر جائے اسے معادن کہتے۔ جہاں علم آئے آ کر ٹھہر جائے اسے معادن کہتے ہیں۔ خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے۔ جتنے بھی آپ میں سے افراد ہیں اگر اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا پڑھ لو اور بچہ پوچھے کہ کیوں پڑھیں، تو اگر کوئی واقعی خوبصورت ترین جواب دے سکتا ہے اس سوال کا تو وہ یہ ہے کہ بیٹا علم حاصل کرو، علم تمہیں زندہ رکھے گا۔ علم تمہیں اگر کوئی آگے سے یہ جواب دیتا نا بیٹا اچھے سے پڑھ لو، اچھی نوکری ملے گی، پھر نوکری کے بعد اچھا رشتہ مل جائے گا، پھر رشتے کے بعد تمہاری ایک بڑی پوسٹ لگ جائے گی، اگر واقعی کوئی اس لیے پڑھائی کر رہا ہے، معذرت چاہ رہا ہوں ویسے میں سب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بے شک ایسے وہ کہ آپ کو اچھی پڑھائی کے بعد نوکری اور بقیہ چیزیں مل ہی جائیں گی، لیکن اگر علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہے آپ کا علم حاصل کرنا ثواب نہ رہا، لیکن اگر علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ میرے رسول نے حکم دیا ہے تو کام وہی کر رہے ہیں، لیکن نیت بدلی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہاں تالاب ہیں
پانی میں اب ان میں آپ مجھے نہیں پتا غسل فرماتے ہیں یا پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص اس میں ڈبکی لگائے اور باہر آ جائے تو کیا غسل ہوگا؟ لیکن ڈبکی لگانے سے پہلے نیت کر لے تو پھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص اٹھک بیٹھک شروع کر دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ لیکن اگر یہی شخص نیت کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے تو پھر نماز ہو جائے گی. صبح فجر سے لے کے شام تک بھوکا رہے فاقہ ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ہوگا. یہاں نیت ہوگی روزہ ہو جائے گا. عمل تو دونوں طرف ایک ہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہی پانی ہے وہی شخص ہے ویسے ہی اس نے ڈبکی لگا کے باہر نکلنا ہے. لیکن پہلے جب نیت نہیں تھی تو فقط ڈبکی تھی. نیت کے بعد وہ ڈبکی نہیں غسل ہو گیا. وہ جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا جب تک نیت نہیں تھی فاقہ تھا نیت ہوئی تو روزہ ہو گیا. عمل وہی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ کہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نیت میں کس قدر خدا نے قوت رکھی ہے. یہاں نیت بدلتی ہے عمل کا اثر بدل جاتا ہے. اگر کوئی اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ مجھے کچھ اچھا ملے مادی طور پر تو یہ تعلیم اس کی اسی جہان میں کام آئے گی. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میرے رسول کا حکم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا امام آئے تو میں اپنے امام کے لیے اس تعلیم کے بلبوتے پہ کچھ کر سکوں تو یہی عمل ثواب بھی ہے معرفت الہام بھی ہے. صرف نیت کا فرق ہے. تو جو سواری ہے تو نیت کتنی اہمیت کی ہم نے لوگی جناب. تو آپ تمام حضرات توجہ چاہوں گا اگر کبھی بچے پوچھیں کہ کیوں تعلیم حاصل کریں تو ان سے تو اس لیے تاکہ اچھے انسان بن سکو. اگر اچھے انسان بن جاؤ گے باقی ساری چیزیں خود بخود آ جائیں. میں عرض کر رہا تھا جب بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ علم تمہیں مرنے نہیں دے گا. آپ دیکھ لیجیے جو بڑے پائے کے وکیل گزر گئے شاید وہ گزرے میں سال ہو گئے لیکن آج بھی اپنی کتابوں اپنے ان کیسز کی وجہ سے جو انہوں نے جیتے آج بھی ان کا نام زندہ ہے. علماء کو دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء گزر گئے لیکن ان کی کتابوں اور ان کا وہ علم جو وہ چھوڑ گئے اس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں. علامہ امینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب القدیم اپنی زندگی کے 40 سال لگائے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھنے میں. کتنے سال جی؟ 40 سال لگائے ہیں ایک کتاب لکھنے میں اور کتاب کا نام ہے الغدیر. 11 جلدیں پہلے آئی تھیں پھر بعد میں 5 جلدیں لکھی جو ابھی تک چھپی نہیں ہیں. انتقال ہوئے میں سالوں گزر گئے ابھی تک وہ 6 جلدیں چھپی نہیں ہیں. اب ان کا جو بیٹے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی شائع کر دیا جائے. توجہ چاہتا ہوں الغدیر لکھنے کے لیے خود مقدمے میں لکھتے ہیں میں نے 10,000 کتابوں کا اول تا آخر مطالعہ کیا ہے. کتنی جی؟
میں نے تو 10 بھی نہیں پڑھ رکھی، اور ان 10,000 میں ذہن میں رہیے کتابیں کہہ رہے ہیں، جلدیں نہیں، 10,000 کتابیں، ان میں ایسی بھی کتابیں ہیں جن کی ایک ہی کتاب کی 40 جلدیں ہیں، اور کیوں اتنا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کب میں ثابت کروں گا علی کی ولایت کو، اور یہ خود مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں کسی سے سن کے بتا رہا ہوں، اگر اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، سن لیجیے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، لاہور میں اگر مومنین جانتے ہوں ایبٹ روڈ پہ جو امام بارگاہ ہے جو ہے انہوں نے شائع کیا ہے، اگر کوئی لینا چاہے، واقعی اگر کوئی مطالعے کا شوق رکھتا ہے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ علی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جنہیں ہم نے ایسے ہی مان لیا ہے۔ کہتے ہیں میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو ایک کتاب کی ضرورت پڑی جو آج تک چھپی نہیں تھی، صرف اس کے کلمی 3 نسخے موجود تھے پوری دنیا میں۔ جانتے کلمی نسخہ ہاتھ سے لکھا ہوا، پہلے تو یہ پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتے تھے نا، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتاب، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک بھی روایت جو اس 16 جلدی کتاب میں لکھی ہے اپنی کتابوں سے نہیں لکھی، اہل سنت کتابوں سے لکھی۔ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو کتاب ہے جس کی پوری دنیا میں صرف 3 نسخے ہیں، یہ ایک شخص کے پاس ہے، ایک کسی کتاب خانے میں پڑھی اور ایک کا تاحال مجھے علم نہ ہو سکا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کتاب کو حاصل کر لوں، لیکن میں کامیاب نہ ہوا، جبکہ مجھے اس میں سے ایک حدیث کا حوالہ چاہیے تھا۔ جب میں تھک گیا، ایک دن میں حرم میں امیر المومنین میں گیا، زری کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی جملہ کہا، یا علی میں کام کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کام لینے کو تیار ہیں۔ یہ کہہ کے گھر آ گئے، جب گھر آئے ابھی امامہ ابا اتار کے رکھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے تو ایک خاتون تھی، کہنے لگی ہم تازہ آپ کے محلے میں شفٹ ہوئے ہیں، یہ جو سامنے چھوٹا سا گھر دیکھ رہے ہیں ٹوٹا ہوا سا، ذرا اس کی صفائی کر رہے ہیں، اس گھر میں تازہ شفٹ ہوئے ہیں، صفائی کے دوران یہ ایک مسودہ ملا ہے۔ تو ہم نے کہا کسے لیے؟ تو محلے والوں نے کہا یہ امینی جو ہے یہ پرانی نئی کتابیں جمع کرتا رہتا ہے، تو جاؤ اس کو جا کے دے دو۔ اب جو کپڑا کھولا تو وہی نسخہ تھا جس کی ضرورت تھی۔ وہی نسخہ تھا، علم ایسے زندہ رہتا ہے، تو جو ہے اس قدر محنت کی اور یقین کریں صحیح معنوں میں مدافع ولایت علی تھے علامہ امینی۔ خدا آپ سب کو نجف لے جائے۔ جب آپ باب قبلہ کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر ایک کوچہ ہے، ایک گلی ہے، اس کے اندر ان کا کتب خانہ بھی ہے، اور ان کے کتب خانے میں ہی ان کی قبر بھی ہے۔ جب انتقال ہو گیا، اجازت ہے، جب انتقال ہو گیا تو محلے میں رہنے والے ایک شخص نے تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ میں نے منظر دیکھا، حوض کوثر ہے اور مومنین آتے جا رہے ہیں، اور علی کے ساتھ علی کے بڑے قریبی صحابی اور فرشتے کھڑے ہیں،
اور علی اشاروں سے باتیں بتاتے جا رہے ہیں، یہاں سے یہ کوزہ اٹھاؤ، اس میں پانی بھرو، اسے پلاؤ، اب اسے پلاؤ، اب اسے پلاؤ، اب اسے پلاؤ۔ اتنے میں نے دیکھا علامہ امینی تشریف لائے تو علی نے سب کو ایک طرف کر دیا، گلاس کو چھوڑا، اپنے چلو میں پانی بھرا اور چلو میں پانی بھر کے امینی کے منہ سے لگا کے کہا، امینی اللہ تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تو نے میرے ولایت کے چہرے کو روشن کیا۔ جیسے تو نے میری ولایت کے چہرے کو روشن کیا۔ پیدائشی طور پر توجہ چاہوں گا، پیدائشی طور پر ایک ٹانگ چھوٹی تھی، صحیح چل نہیں پاتے تھے۔ شام گئے تو اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھے، اہل سنت علماء کے ساتھ جب بیٹھے تو گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شام کو آئیے، دیگر علماء اہل سنت کو بھی دعوت دیں گے، آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے، آ جائیں گے۔ شام کو گئے، کئی علماء اہل سنت تشریف فرما، کہنے لگے کیوں نہ ہم اپنی اس محفل کو رسول کی احادیث مبارکہ سے رونق بخشیں۔ سب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، جتنے بھی یہاں علماء تشریف فرما ہیں، یہ کوئی ایک ایسی حدیث رسول کی بیان کریں جو اس کی نگاہ میں صحیح ہو۔ سب نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی۔ جب علامہ امینی پہ بات آئی تو کہا میں ایک شرط پر حدیث سناؤں گا۔ تو بتائیے، شرط یہ ہے کہ جب میں حدیث پڑھ لوں تو آپ میں سے ایک ایک شخص بتائے کیا وہ اسے صحیح سمجھتا ہے یا نہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ علامہ امینی کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اس دنیا سے مرا اور اس حالت میں مرا کہ اپنے امام وقت، امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہوا، تو ایسا ہے جیسے جاہلیت کی موت مرا۔ ایک ایک سے پوچھا، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، ایک ایک سے پوچھا۔ جب سب سے اقرار لے لیا اور سب نے کہا دیکھیے جی حدیث کے الفاظ اوپر نیچے ہیں، کہیں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن حدیث مفہوماً ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ علامہ امینی کا بس اب میرا ایک ہی سوال ہے، یہ بتائیے بعد رسول فاطمہ کا امام کون تھا؟ بعد رسول فاطمہ کا امام کون تھا؟ اب آگے کہتے ہیں اگر آپ کہیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہستی تھی جسے آپ امام کہتے ہیں، تو اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ تو ان سے غضبناک گئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ غضبناک گئیں اور اس کے باوجود امام وہی تھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ فاطمہ جاہلیت کی موت مری، اور فاطمہ جاہلیت کی موت یوں بھی نہیں مر سکتی کہ خود بخاری میں رسول کی حدیث ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار کسی بھی طور جاہلیت کی موت نہیں مر سکتی۔ اب اس کے بعد علامہ نے کہا تو بس پھر ماننا پڑے گا فاطمہ کا امام علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اب اگر حضرت زہرا بعد رسول کسی کو امام نہ مان کر خاتون جنت رہ سکتی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی سفر میں اب کیا کروں، ایک کے بعد ایک لڑی چل کے چلی جاتی. اسی سفر میں توجہ فرما رہے ہیں ذرا، ماشاءاللہ. اسی سفر میں کچھ آئے علماء کہنے لگے آپ شیعہ علی کے بارے میں بڑا غلو کرتے ہیں. تو کیا غلو کر دیا؟ کہا تو کہتے علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے ایک رات میں 1000 رکعت نماز کوئی پڑھے؟ علامہ نے کہا تم علی کی بات کر رہے ہو، 1000 رکعت نماز تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. کہا اچھا پڑھ کے دکھائیے. ذہن میں رہے ایک ٹانگ چھوٹی ہے، تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہونے میں، چلنے میں. مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز عشاء کے بعد سے لے کر رات 1 بجے تک نماز پڑھتے رہے. 650 رکعت نماز ہو گئی. 650 رکعت نماز ہو گئی. اب انہوں نے کہا بھائی اگر یہاں تک 650 ہو گئی ہے تو گھنٹے ڈیڑھ میں باقی بھی پوری ہو جائے گی. تو انہوں نے بس چھوڑ دیجیے کافی ہے. انہوں نے نہیں پڑھ کے دکھاؤں گا. تو انہوں نے میرے مولا پہ اعتراض کیا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا میں پڑھتا نہیں ہوں اور آج تک میں نے کبھی 1000 رکعت نماز نہیں پڑھی، اور اگر اپنی طرف دیکھتا تو مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ میں پڑھ پاؤں گا. لیکن اتنا یقین تھا جس کی عزت بچانے کے لیے کھڑا ہو وہ پڑھوا لے گا. وہ پڑھوا لے گا. علم ایسے انسان کو زندہ رکھتا ہے. یہ ساری گفتگو اس لیے کی کہ علم ایسے انسان کو زندہ رکھتا ہے. حضور عجیب مرحلہ ہے. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے ہمیشہ آپ یہ کہیں گے، ہمیشہ آپ یہ سنیں گے علم حاصل کرو. علم تمہیں زندہ رکھتا ہے. اور علی نہج البلاغہ میں اہل بیت کے لیے کہتے ہیں ہم عیش العلم. آل محمد وہ ہیں جنہوں نے علم کو زندہ رکھا ہوا ہے. آل محمد وہ ہیں جنہوں نے علم کو زندہ رکھا ہوا. ہم عیش العلم، یہ علم کی زندگی ہے. جو علم کو زندگی دیں وہ کیسے عالم ہیں. اب جو علی کہہ رہے ہیں نا ہم کون ہیں؟ معادن العلم. تو جو ہے ہم علم کے ٹھہر جانے کا مقام ہے. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ رعد آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول یہ جو تمہاری نبوت کو نہیں مانتے اور کفر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ آ کے کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں کہنے دیجئے تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جو ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. ابھی میں نے تو آپ کو نہیں بتایا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ آپ کی سماعتوں کی بالندگی ہے کہ آپ پہنچ گئے کہ یہ کون ہے. لیکن اب اگر آپ جا کر علماء اسلام مفسرین قرآن کی کتابیں کھنگالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیسے کیسے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، کیا کیا تعویلیں کی گئی. اب دیکھیے
مجھے آج 7واں دن ہو گیا ایسے کہتے کتنے ہی یہاں پہ فضائل اہل بیت کا تذکرہ ہوا، قرآن مجید میں کتنی ہی آیات ہیں جو فضیلت اہل بیت میں نازل ہوئی ہیں۔ ابھی میں کسی کو یہاں سے کھڑا کرنا شروع کروں اور سب سے پوچھوں بھائی آپ بتائیں کون سی آیت آپ کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ کوئی کہے گا آیت تطہیر ہے، کوئی کہے گا آیت ولایت ہے، کوئی کہے گا آیت مودت ہے، کوئی کہے گا فلاں آیت ہے فلاں آیت ہے۔ یہ ساری باتیں جو کریں گے یہ ہم کریں گے نا، کیوں نہ علی سے ہی پوچھ لیں کہ یا علی آپ کی نگاہ میں کون سی آیت ایسی ہے جو آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ تو جب علی سے پوچھا گیا، علامہ طبرسی نے یہ روایت نقل کی ہے، جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں وہ کون سی آیت ہے جو آپ کی سب سے بڑی فضیلت شمار ہوتی ہے، تو علی نے کہا دیکھو اللہ شاہد بھی ہے اور شہید بھی ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب رسول کی رسالت کی گواہی کی باری آئی تو اگر اللہ تنہا گواہی بھی دیتا تو کافی تھا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس اللہ نے جب رسول کی رسالت کی گواہی دینا چاہی تو اپنی گواہی کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا۔ اس لا شریک نے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے وقت مجھے اپنے ساتھ گواہی میں شریک کیا۔ دنیا کہتی ہے علی کو اتنا کیوں مانتے ہو؟ ہم کہیں گے علی کو ماننا اس طرح بھی مجبوری ہے، علی رسالت کا گواہ ہے، علی رسالت کا گواہ ہے۔ پوچھ لیجئے وکیل صاحب تشریف فرمائے، ایڈوکیٹ صاحب، گواہ اگر گواہی واپس لے لے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا جو ہے علی سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر گواہ گواہی واپس لے لے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے رسول کی گواہی میں گواہی دیتے ہوئے اپنی گواہی کے ساتھ رکھا۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، آگے کہنے لگا آقا ایک آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتا۔ کہا کون سی آیت؟ کہا قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے قصے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضور نے آ کر خبر دی کہ قبلہ یہاں سے کچھ میلوں کے فاصلے پر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک خاتون حکومت کرتی ہے، وہ ملک سبا ہے اور اس خاتون کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ توجہ ہے؟ یہ جس کی چوں ہے، اگر اس کو سیٹ کر دیں تھوڑا سا، سلوات پڑھیے محمد آ کر خبر دی۔ جب خبر مل گئی حضرت سلیمان نے کہا اچھا جاؤ ان کو جا کر ہمارا پیغام دو، ہم اللہ کے نبی ہیں، انہیں خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہ رتبہ پہنچا، جب پہنچا کھولا گیا، کھول کے پڑھا، اس نے سارے مشیروں کو بلا لیا کہ یہ آیا کیا کرنا ہے۔ مشیروں نے کہا دیکھیے اگر تو یہ عام بادشاہوں کی طرح سے ہوا تو ہم اسے نمٹ لیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ عام بادشاہوں کی طرح ہے یا نہیں؟ کہا قیمتی تحائف بھیجیے، اگر رکھ لیے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہی ہے، اور اگر واپس پلٹا دیے تو سمجھ جائیے گا جو دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ حضور تحائف پہنچے، سلیمان نے واپس کر دیا۔
جب واپس چلے گئے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب جا کر ملنا تو بنتا ہے۔ وہاں سے ملکہ سبا چلی، یہاں حضور نے آ کے خبر دی اور کہا قبلہ اس کا تخت بڑا عالیشان ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی دربار لگا ہوا تھا، حضرت سلیمان نے کہا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس تخت کو اٹھا کر ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دے؟ قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا حضرت سلیمان، اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اب قرآن نے نام نہیں لیا، صفت بیان کی۔ توجہ ہے، قرآن نے نام نہیں لیا، صفت بیان کی۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی صفت یہ تھی کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ نام نہیں لیا، کہا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اب یہ جو کچھ علم والا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے میں تخت لے آؤں گا، اور ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ تخت آ گیا، اور جیسے ہی تخت آیا تو سلیمان نے دیکھتے ساتھ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان خود نہیں کر سکتے تھے، ایک توجہ ہے ماشاءاللہ، اگر خود کر سکتے تھے تو پھر کیوں کا کوئی کر کے دے؟ پھر خود آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے کی جب اتنی قوت ہے تو آپ کی کیا قوت ہوگی؟ تو آپ خود ہی منگا لیتے۔ یہی بات بالکل امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ آقا یہ جو آصف ابن برقیہ بیٹھے تھے دربار میں، جنہوں نے چشم زدن میں لا کر تخت رکھ دیا، ان سے منگانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود لے آتے۔ کہا حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ دنیا میرے وسیع کو پہچان لے، دنیا میرے وسیع کو پہچان لے کہ میرا وسیع کون ہے اور کیا قوت رکھتا ہے۔ بس اب ایک ہی سوال ہے، سلیمان کے وسیع میں اتنی قوت ہے کہ وہ چشم زدن میں میلوں دور سے تخت اٹھا کر حاضر کر سکتے ہیں۔ سلیمان کوئی اولی العزم نبی نہیں ہے، سلیمان کوئی امام نبی نہیں ہے، سید الانبیاء نہیں ہے۔ جب سلیمان کے وسیع کی اتنی طاقت ہے تو مسلمانوں بتاؤ رسول کے وسیع کی کیا طاقت ہونی چاہیے؟ قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیے صفت بیان کی، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب امام نے بیان کیا، توجہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم مخفیہ ہیں۔ توجہ، 73 اسماء مخفیہ ہیں۔ ایک 73 میں سے یہ سب سے زیادہ ایک خدا نے آدم کو دیا، 25 اسماء آدم کو دی۔ 25 اسماء کے بعد جب ابراہیم کی باری آئی، نوح کی باری آئی تو انہیں 25 سے کم ملے۔ پھر جب نوح کی باری کے بعد ابراہیم کی باری، انہیں اور کم ملے، یہاں تک کہ عیسیٰ تک پہنچے۔
تو عیسیٰ کو فقط 2 اسماء اعظم ملے، ان 2 اسماء کا یہ حال تھا اور یہ قوت تھی کہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو شفایاب کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو صحیح کر دیا کرتے تھے، اڑتے اگر پرندے کا مجسمہ بنائے اور اس میں روح پھونک دیں تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ یہ کتنے اسماء کی بات ہے جی؟ اور حضرت عاصم ابن برقیہ کو صرف ایک اسم اعظم دیا تھا، 73 میں سے ایک اسم اعظم دیا تھا، اور اس ایک اسم اعظم کا کمال یہ تھا کہ وہ تخت اٹھا کر لے آئے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں خدا نے ان 73 اسماء میں سے 72 کا علم ہم محمد آل محمد کو دیا۔ ان 73 میں سے 72 کا علم ہم محمد آل محمد کو دیا، اور وہ جو ایک باقی ہے 73 میں سے ایک باقی ہے کا یہ خدا کی وحدانیت اور اس کی ذات کا حادثہ ہے، تو جو ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کی وحدانیت اور اس کی ذات کا خاصہ ہے۔ حضور عجیب مرحلہ فکر ہے کہ نہیں، 73 میں سے 72 اسماء اعظم جن کے پاس ہو، پھر حق بنتا ہے نا علی کا کہنے کا نحنو معادن العلم، ہم علم کے ٹھہر جانے کا مقام ہے۔ روایت طویل ہے، چھوڑ دی ساری۔ سوال ہو گیا امام سے، چھٹے امام سے، کہا تھا آپ کے علم میں اور عاصم ابن برقیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے ائمہ کا خاصہ ہے کہ اگر ان سے 1 لاکھ بندہ بھی سوال کرنے والا ہو اور ایک ہی سوال کرے تو وہ ہر ایک کو ایک سا جواب نہیں دیں گے، بلکہ سائل کے درجہ معرفت کو دیکھتے ہوئے جواب دیں گے۔ کیونکہ سوال کرنے والا کوئی بہت قریبی شاگرد اور صاحب معرفت نہیں تھا، اس لیے امام نے اسے اس کی طرح جواب۔ توجہ، کبھی کو ہم تم کچھ ایسے سمجھاتے ہیں، کبھی تم نے چڑیا کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کب چڑیا کو کبھی کسی دریا سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ تو یہ بتاؤ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ جتنی اس کی چونچ ہوتی ہے اتنا ہی آتا ہے۔ تو اچھا وہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی آتا ہے وہ ذہن میں آ گیا؟ جی آ گیا۔ تو جو دریا میں بہ رہا ہے وہ پانی بھی ذہن میں آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ کہ بس وہ جو چونچ میں آ گیا ہے وہ عاصم ابن برقیہ کا ہے، جو دریا میں بہ رہا ہے علی اور علی کے معصوم بیٹے، تاریخ میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ کبھی ان سے سوال ہوا اور انہوں نے کہا ہمیں جواب نہیں آتا۔ کبھی یہ ضرور ہوا کہ سوال ہوا اور امام نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، یہ کہہ کر کہ جواب
فضل الہی کے باب میں کئی لوگوں نے سوال کیے، امام نے وہی روک دیا، کہا تو نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو سوال کر تو بیٹھا ہے لیکن یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، تیری وسعت قلبی اتنی نہیں ہے کہ تو اسے برداشت کرے۔ لیکن کچھ ہوتے تھے ضدی، کہتے تھے نہیں ہمیں بتائیے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا علی تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے کہ امام المتقین ہی بتا سکتا ہے تقویٰ کیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا تو برداشت نہیں کر سکے گا؟ کہا نہیں علی مجھے بتائیے۔ خیمے میں بیٹھا تھا، علی نے بتانا شروع کیا، نہیں پتا کیا کہا۔ جب خیمے سے باہر نکلا تو بال سفید ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد وہیں تڑپ کے گرا اور مر گیا۔ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہر ایک کی وسعت ایک سی کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی نے سوال کیا اور علی نے یہ کہہ کے رد کر دیا ہو کہ جواب نہیں آتا، جبکہ جنہیں علی کے مقابلے بلایا گیا ان سے جب کوئی سوال ہوتا تھا تو اکثر جواب نہیں ہوتا تھا، تو یا تو جھڑک دیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا رکو ہم ذرا گھر سے پوچھ کے آتے ہیں۔ حضور رسول کا لعاب دہن چوس کر علم حاصل کرنے والے اور ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھی بیٹیوں سے ٹیوشن پڑھ کے پڑھانے والے اور۔ آپ کس کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ اس علی کے مقابلے میں جس کے اوپر کوئی بھی الزام لگے یہ نہیں لگ سکتا کہ علم کے میدان میں علی نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، نہیں لگا سکتے۔ علی ایسے عالم ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا۔ رسول نے بارہا کہا جس کو علم چاہیے وہ دروازے تک آئے، اور دروازہ علی ہیں۔ رسول کے علوم تک صرف اسے دسترس ملے گی جو علی کے دروازے پہ آئے، ورنہ جو نقب لگانے والے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، گو کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اپنی ذمہ داری مجھے ادا کرنی ہے۔ اگر علی اور اولاد علی معادن العلم تو ان کے چاہنے والوں کو کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی علم کی بات ہوتی ہے تو شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم سے مراد شاید فقط دینی علم ہے، وہ افضل العلم ہے، افضل العلوم ہے، دینی علم افضل العلوم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی علوم کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس زمانے میں آپ نے جینا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے مولا تو ہر علم میں صف اول میں ہیں۔ اگر علی سے نجوم پوچھیں گے تو علی وہ بھی بتائیں گے، علی سے دل پوچھیں گے علی وہ بھی بتائیں گے، علی سے آپ کسی بھی علم کے بارے میں پوچھیں گے علی آپ کو بتائیں گے۔ اگر علی کے چاہنے والے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مدینہ العلم اور باب العلم سے متمسک ہیں تو پھر ان سے بڑھ کر کوئی کوالیفائڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج اس زمانے میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مکتب کی مدد کریں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے پڑھیے، اور جب آپ پڑھ کر کسی ایسی جگہ پہ آئیں گے کہ جہاں لوگ رجوع کرتے ہیں آپ سے
تو اب اس سے بڑھ کر مومنین کی مدد کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا۔ تو جو ہے نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جگہوں پہ کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسے حد تک چڑھ جائے مومن کہ جس کے دل میں بلا وجہ میں اہل بیت کا بغض ہو، وہ اس کے ساتھ کیا وسیلہ اپناتا ہے، بہترین طریقہ، اور یقین کیجیے امام کو خوش کرنے کا اس سے بہترین وسیلہ اور کوئی نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علی ابن یقین امام کا صحابی، امام نے خود کہا جاؤ ہارون رشید کے وزیر بنو۔ آقا نہیں جانا سکتا، میں کہہ رہا ہوں جا کے بنو۔ کہا کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم وہاں جاؤ گے، تمہاری وہاں رہنے کی وجہ سے مومنین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور امام نے کہا تمہیں وہاں رکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم مومنین کے کام آؤ۔ ایک آیا در پہ علی ابن یقین کے اور آ کر کہنے لگا کہ میری مدد کرو۔ علی ابن یقین نے توجہ ہی نہیں توجہ کی۔ کچھ عرصے کے بعد حج پہ گئے، حج سے برابر بھی مدینے آئے، مدینہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قریبی صحابی باہر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، امام نے دروازہ نہیں کھولا۔ غلام کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا، کیا ہوا آقا ملاقات کا وقت کیوں نہیں دے رہے؟ امام نے اندر سے پیغام بھجوایا، اگر تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ فوراً یاد آیا کہ مجھ غلطی ہوئی تھی، پیروں میں گر گیا امام کے، کہا آقا مجھے معاف کر۔ کہا مجھ سے کیا معافی مانگ رہے؟ جاؤ جا کر اسی سے معافی مانگو۔ کہا آقا بھی مدینے میں ہوں۔ کہا تم ارادہ تو کرو، تم ارادہ تو کرو۔ کہا آقا معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ابھی ارادہ کیا، اگلے ہی لمحے کوفے میں تھا۔ فوراً دوڑا اس مومن کے گھر گیا، وہ باہر نکلا تو پریشان ہو گیا، وہ بھائی امی کی خیر نہیں ہے۔ ہارون رشید کا وزیر میرے سامنے کھڑا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا غلطی ہو گئی معاف کر دیا، آپ یہاں اس وقت؟ کہ نہیں، میں تو تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا امام مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہ ایسے نہیں۔ کہ پھر کیسے؟ کہ میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، تو اپنے جوتے کا نشان میرے چہرے پہ بنا دے۔ اپنے جوتے کا نشان میرے چہرے پہ بنا دے۔ اللہ، یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس سے بہتر خدمت نہیں ہے امام وقت کی کہ آپ مومنین کے کام آئیں۔ آپس کی دشمنیاں، آپس کی کدورتیں، وہ بھی مومنین کے درمیان کس کام کی ہیں؟ آپ جانتے ہیں امام صادق سے ایک شخص نے آ کر کہا علیہ السلام، اتنی دھیمی سی بات، ایک شخص نے آ کر امام سے کہا ماشاء اللہ آپ تو اولاد علی ہیں، آپ علی ہیں، اولاد علی ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ایک سید ہونے کے اور عربی ہونے کے زیادہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں۔ امام کہہ رہے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ اصل رشتہ جو میرا اور آپ کا ہے۔ ورنہ اگر میرا سگا بھائی بھی ہو اور علی سے پھر جائے تو وہ میرا کس کام تھا؟ اور اگر کسی ایسے طبقے سے ہو جسے ہم سمجھتے ہیں
کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، لیکن علی سے محبت رکھتا ہو، علی کی ولایت رکھتا ہو، خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے۔ مومنین کی عزت کو کم نہ سمجھیں۔ یہ آج پیغام دے رہا ہوں آپ کو۔ درست ہے، ہو جاتی ہیں لڑائیاں، آپس میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں مومن پہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک کسی مومن سے قطع تعلق کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان ہے آپ؟ قطع تعلق کرے۔ علی کے چاہنے والے ہو کر آپ علی والے سے دور رکھیں، کیا بات ہے؟ یہ میں کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ یقین کر لیجئے، اگر 2 مومنین میں لڑائی ہوئی ہے تو صلح کرا دے، اس کا تو کیا ہی مقام ہے۔ اور اگر 2 میں سے لڑائی ہوئی ہے اور ایک ان میں سے بڑھ کر ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کا، تو اس کا بھی امام کی نگاہ میں بڑا مقام ہے۔ اگر نام کماتے ہیں، اگر تمہارا سگا باپ بھی ہو اور ہم سے بغض رکھتا ہو تو اس سے وہ محبت نہیں رکھنا جو مومن سے رکھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمارا دوست ہو اور وہ تمہارے گھرانے میں سے کسی کا قاتل بھی ہو تو اس سے وہ بغض نہیں رکھنا جو کسی غیر مومن سے رکھنا چاہیے۔ دوسرے کام ہیں ہمیں مارنے کے لیے، جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، گتھا گتھا ہو کر دنیا کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیں۔ حضور توجہ فرمائیں، امام زمانہ کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ایسے پوری نہیں ہوگی کہ آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ ابھی آپ نے امام کے لیے تیار ہونا ہے۔ 2 لمحے کے لیے سوچیں، امام آ جائیں اور جو ہے امام آ جائیں اور ایک خط بھیجیں کہ جتنے بھی توبہ ٹیکسنگ کے مومنین ہیں ان سب سے کہو آ جاؤ نصرت کے لیے، اور ہم یہاں سے جا رہے ہوں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہوں۔ کیا آپ کو ایسے امام کا لشکر قبول ہے کہ جس کا لشکر دوسروں سے لڑنے کی بجائے خود ہی لڑ رہا ہو؟ اسی وجہ سے علی کی جنگ ہاتھ سے گئی تھی، جنگ صفین اس وجہ سے علی کے ہاتھ سے گئی تھی کہ جو علی کے ساتھ کھڑے تھے وہ آپس میں گتھا گتھا تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں الجل نعوذ باللہ کہ آج کے علی کے ساتھ یہ کرنا ہے؟ خدا را سمجھیے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ہم نے بہت قربانیاں دے دی، اور کربلا کے اندر تو حسین نے قربانیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آج سال محرم ہو گئی ہے۔ عموماً اس تاریخ میں اس شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو یتیم حسن ہے۔ لیکن مجھے اجازت دینا، میں آج امام حسن کے 2 یتیموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قاسم ہے، دوسرے عبداللہ۔ نہیں ہوتا اس شہید کا تذکرہ ہوتا، نہیں ہوتا، حق ہے کہ اس کا تذکرہ ہو۔ شب عاشور جب امام حسین مختلف خیموں میں جا رہے تھے، جب حضرت ام فروہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قاسم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
تو میں فروا کہہ رہی ہوں بیٹا کل تیرے چچا پہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے، سب قربانیاں پیش کریں گے، بیٹا کل کوئی چوک نہ رہ جائے۔ دیکھ بیٹا آج تک تیرے بابا کو دنیا تانے دیتی ہے حسن نے صلح کر لی تھی، نہ وہ بیٹا حسن کو جنگ لڑنا نہیں آتی تھی، بیٹا کل تمہیں اپنے بابا پہ لگے ہوئے تمام الزامات کو دھونا ہے۔ اور دیکھ اگر ذرا سی بھی کوئی کمی رہ گئی نا تو دنیا کہے گی ہاں حسن تو گزر گئے تھے، ماں سے تربیت میں کمی رہ گئی۔ بیٹا کل عزت رکھ دینا۔ عزادارو عاشور کا دن چڑھا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے۔ جب اہل بیت کی باری آئی نا، اہل بیت میں سے جب کئی شہید ہو چکے، حسن کا لال آیا، کہا چچا جان اجازت ہے؟ بیٹا تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جب بھی چاہتا ہوں اپنے بھائی کی زیارت کروں میں تجھے دیکھتا ہوں، مجھے تجھ میں اپنا بھائی نظر آتا ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ اگر قاسم نے بڑی کوشش کی اجازت مل جائے لیکن اجازت نہیں دی، روتے ہوئے حسین کے خیمے سے نکلے اور اپنی ماں کے پاس آئے، ماں سے لپٹ کے کہنے لگے اماں چچا اجازت ہی نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ جناب ام فروا حسین کے خیمے میں آئیں، کہنے لگی اے بھیا حسین یہ تو بتائیے کیا میری قربانی اس لائق نہیں ہے کہ قبول ہو سکے؟ ساری ماں نے اپنی اپنی قربانیاں دے دی، کیا میری قربانی اس لائق نہیں ہے کہ قبول ہو سکے؟ کہا بھابھی یہ میرے بھائی کی نشانی۔ اب یہ بات چل رہی تھی، قاسم کو اچانک کچھ یاد آیا، خیمے سے باہر نکلے روتے ہوئے، اپنے بازو پہ بندھا ہوا وہ تعویذ اتار لیا جو حسن نے آخری وقت باندھا تھا، اور یہ وصیت کی تھی اے بیٹا جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے اسے کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم نے کہا اس سے بڑا اور مشکل کیا مرحلہ ہوگا کہ میرا چچا چاروں طرف سے مر گیا، آدھا میں گر گیا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے وہ تعویذ کھولا، پڑھا، چہرے پہ خوشی تھی۔ ایک مرتبہ جب خیمے میں داخل ہوئے نا، امام حسین نے چہرے پہ نگاہ کی، حسین نے دیکھتے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کا بیٹا قاسم کیا لائے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، خط آگے کر دیا۔ اب جو تعویذ پڑھا تو لکھا تھا بھیا حسین کربلا میں تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ عزادارو حسین نے کہا یہ تو میرے بھی امام کا حکم ہے، حسن تو میرا بھی امام رہ چکا ہے، کہ بیٹا قاسم اجازت ہے۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل کہتا ہے کچھ شہید ایسے ہیں کہ جب اجازت لینے آئے ہیں نا حسین پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا روئے حسین قاسم کو سینے سے لگا کر کے حسین بھی غش کھا گئے، قاسم بھی غش کھا گئے۔ اب مجھ سے کہیں نا جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن پانی نہیں آتا، پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قاسم ہوش میں آئے، امام حسین کو افاقہ ہوا، قاسم کے لیے امام حسین نے بڑی کوشش کی کوئی ذرا پوری آ جائے، لیکن قاسم کا گل بدن، نازک بدن، کوئی ذرا پوری نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ قاسم اپنے ایک کرتے کے ساتھ زین پہ سوار ہوئے، حسین نے کہا بیٹا ذرا رک جاؤ، رک گئے، نیچے آ جاؤ، نیچے آ گئے۔ قاسم کو امامہ باندھتے باندھتے حسین نے تحت الحنک ڈالا، اور تحت الحنک ڈال کے کہا بیٹا جا اللہ کے حوالے۔ یہ کہہ کے قاسم میدان میں آئے اور کہا تم میرے چچا کی طرف میری آنکھ سے دیکھ کے آؤ میرا مقابلہ کرو، اور بھرپور جنگ کی قاسم نے۔ اور جب سامنے سے کوئی بن نہ پائی تو حکم دے دیا گیا اس کو چاروں طرف سے گھیرو۔ جب چاروں طرف سے گھیرا گیا خود لشکر آدھا
کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دوسرے سے کہا ارے کتنا چاند سے چہرے والا یہ نوجوان ہے، میں تو کبھی اسے قتل نہیں کروں گا، ارے اس خوبصورت حسین جوان کو کون قتل کر سکتا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تیروں کا میں برسنا شروع ہوا، اداکاروں قاسم کو کتنے ہی تیر آ کر بے وست ہوئے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک لعین نے پیچھے سے چھپ کر کمر پہ وار کیا، قاسم سے زین پہ سمجھا نہیں گیا، ایک مرتبہ قاسم زین سے زمین پر آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قاسم جیسے ہی زمین پہ آئے نا ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا عمّا، اے میرے چچا آپ پر میرا سلام، اور اس کے بعد کیا کہا چچا جان جلدی میری مدد کو آئیے۔ یہ جملہ سنا ایک طرف سے حسین دوڑے، دوسری طرف سے عباس دوڑے۔ ایک لعین چاہتا تھا قاسم کی زندگی میں قاسم کا سردن سے جدا کر دے، حسین دوڑتے ہوئے آئے نا، لشکر میں کھلبلی مچ گئی، جو دائیں طرف کے گھوڑے تھے وہ بائیں دوڑ گئے، جو بائیں طرف کے گھوڑے تھے وہ دائیں دوڑ گئے، پورے میدان میں خاک اڑنے لگی۔ جب خاک بیٹھی تو حسین نے دیکھا قاسم کا لاشا گھوڑوں کے سموتلے پامال ہو گئے۔ حسین لاشے پہ بیٹھ گئے، کہا اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سنگین ہے، تو مدد کے لیے پکارے لیکن تیرا چچا اس وقت پہنچے جب تیری مدد نہ ہو سکے۔ اجرکم اللہ۔ اربر حسین نے لاش اٹھا لی، حسین نے لاش اٹھا لی اور اب چلے ہیں خیمے کی طرف، لا کے خیمے میں بھی رکھ دی، اور جب خیمے میں رکھ دی تو ماں آئی اور آ کے حسین سے کہا کہ بھیا حسین میری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول ہو گئی، کہ بھابھی جیسی آپ کی ہوئی ایسی تو کسی کی نہیں ہوئی۔ عزادارو یہ ایک بیٹا تھا حسن کا، بس آخری جملے، دوسرا بیٹا حسن کا، کبھی تذکرہ نہیں ہوتا اس بیٹے کا۔ جب حسین زین سے زمین پر آ گئے نا عزادارو، اور چاروں طرف سے دنیا کبھی حسین کو پتھر مار رہی ہے، کبھی نیزے مار رہی ہے، تو خیمہ گاہ میں حسن کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، چھوٹا، قاسم سے بھی چھوٹا، اس نے دیکھا نا میرے چچا پہ چاروں طرف سے جلال ہے، ایک مرتبہ خیمے سے نکل کے دوڑا، زینب کہتی رہی بیٹا رک جا، کہا نہیں میں نے اپنے چچا کی مدد کرنی ہے۔ عزادارو حسین قتل گاہ میں ہے، یہ بچہ دوڑا دوڑا آیا اور اپنے چچا پہ گر گیا، ابھی چچا سے بات